السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرتے ہوئے آپ اس کی نعمتین کی خدمت میں کوشاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتے ہوئے دین عالی کی محنت میں قبول فرمائے اور ہمیں ان عالی اسباق میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث مبارکہ کو خود عمل کرنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم صحیح بخاری جلد اول سبق نمبر 11 اسباب المسلم من سلم المسلمون سے شروع کریں گے۔ آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو عزیز طالبات، آپ لوگ کی کتابیں کھول لیجئے۔ حدیث نمبر 10 باب نمبر 4 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی الصفر و اسماعیل عن شعبیہ عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ قال ابو عبد اللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد عن عامر قال سمعت عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں لکھا ہوا ہے انظر حدیث نمبر 6484، یعنی یہ حدیث مبارکہ دوسری مرتبہ بخاری شریف میں اس نمبر پر ذکر کی گئی ہے۔ اب یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس سے جو کتاب الایمان کے تحت لانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ جو مسلمان کا عمل ایذا رسانی ہے وہ انسان کا ایک عمل ہے، لیکن چونکہ اسلام اور ایمان دونوں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مترادف ہیں، تو گویا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، تو اس کا مطلب اس کے اسلام میں کمی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اعمال، انسان کے وجود سے نکلنے والے اعمال، یہ ایمان، یہ اور اسی طرح اقرار باللسان اور شہادتین کی گواہی دینا، یہ ان کا مجموعہ ایمان ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے گزشتہ تمام اسباق میں یہ بات چل چکی ہے کہ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں، بلکہ اعمال ایمان سے ایک علیحدہ اور ایک جدا چیز ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پہلے ہم، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، عبارت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد تشریح کی طرف جائیں گے۔ یہ تو ترجمۃ الباب کی بات تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس، ہمیں حدیث بیان کی آدم بن ابی ایاس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی صفر نے، اسماعیل نے شعبی سے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں سے باز آ جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے وہ رک جائے۔ اور
اس کی دوسری حدیث ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ قال ابو عبداللہ قال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند، راوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو دوسری سند ذکر کی گئی ہے، پہلی سند میں ابو معاویہ والی سند لے کر آئے ہیں، اور اس میں عامر شعبی کا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سماع ہے، اور اس کی وضاحت ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں شعبی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور دوسری سند میں عبدالعلیٰ والی اس لیے لائے ہیں کہ اس میں عبداللہ جو مطلق تھے، اور اس حدیث میں جب لفظ مطلق بولتے ہیں تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہیں۔ اس سے کون مراد ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ قال ابو عبداللہ قال ابو معاویہ حدثنا داؤد عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلی روایت میں دیکھیں قال عبدالعلیٰ عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس روایت میں دوسری سند میں عن عبداللہ اس کے ساتھ ابن عمر کا ذکر نہیں ہے، عبداللہ کے ساتھ ابن عمر کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ جب بھی عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلق بولا گیا ہے، اس عبداللہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا، کہ یہاں پر واضح نہیں کیا گیا کون سے عبداللہ مراد ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوپر والی سند میں یہاں دیکھیں عبداللہ کے ساتھ جو دوسری روایت میں عبداللہ کے ساتھ ابن عمر لا کر اس میں اشارہ کیا کہ یہاں پر ابن مسعود مراد نہیں ہیں، یہاں پر ابن مسعود مراد نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص مراد ہیں۔ یہاں کون مراد ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ کون مراد ہیں؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو روایت پہلے ذکر کی ہے، یہ روایت ذکر کر کے بتا دیا کہ جو نیچے والی روایت میں عبداللہ مطلقاً بیان ہوئے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ میں جب عبداللہ مطلقاً بولے جاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں مطلق بولے گئے تو اس سے بھی یہی گمان ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت لا کر اس کی تصریح کر دی کہ یہاں پر عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں۔ تو یہ تو اس کی سند کے اعتبار سے تھوڑی تشریح ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، لسان زبان کو کہتے ہیں اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف زبان اور ہاتھ کا ہی ذکر کیوں کیا ہے، حالانکہ ایذا تو انسان بعض اوقات آنکھوں کے اشاروں سے بھی دے سکتا ہے، اور جسم کے باقی اعضاء سے بھی ایذا رسانی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر صرف لسان اور ید کا ذکر کیا، تو ان دو اعضاء کو مخصوص کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف لسان اور ید کا ذکر اس لیے کیا کہ عمومی طور پہ زیادہ تر اکثر قید جو تکلیف دی جاتی ہے وہ زبان سے دی جاتی ہے یا ہاتھ سے دی جاتی ہے، ورنہ کوئی بھی تکلیف کسی بھی اعضاء سے تکلیف دے گا تو وہ کامل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور یہاں پر جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے المسلم من سلم المسلمون، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان دوسرے کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک روایت میں یہاں پر المسلمون کی جگہ پر الناس کا لفظ بھی آیا ہے، کہ جو انسانوں کو تکلیف دے، تو ابن حبان کی روایت میں المسلمون کی بجائے الناس کا لفظ آیا ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے بے ضرر ہو، اگر تکلیف دے گا تو وہ اس زمرے میں شامل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو ایمان کی کمی کے لیے اور ایمان کے کمال میں کمی کا اضافہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی کہیں بھی جہاں حدیث میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں عمل کی کمی سے مومن نہیں رہتا یا مسلمان نہیں رہتا،
تو وہاں پر ایمان کی کمی ہی مراد ہوتی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی آئے گی، وہ ناقص الایمان ہو گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. کفر کی دو قسمیں ہیں. کفر کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ حقیقی کافر ہو جائے، اور کفر کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ فاسق اور فاجر ہو جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر آگے چل کے ایک باب میں کی ہے، کفر دون کفر، یعنی تارک صلاۃ حقیقی کافر نہیں بلکہ وہ فاسق اور فاجر ہے، جس پر حدیث مبارکہ میں فقط کفر کہہ دیا گیا. اور یہ انداز زجر اور توبیخ کے لیے اور ڈانٹنے کے لیے کیا کہ یہ کافروں والا فعل ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب حدیث کا دوسرا مطلب ہے المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے. نہا کا معنی جس کو منع کیا اللہ نے. تو ہجرت کی ایک قسم یہ ہے کہ اسلام دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائے، اور کفر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، باتوں سے اور امور سے رک جائے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا دے. تو اس کو کہتے ہیں مہاجر. اور اس کے ساتھ اور جو المسلم اور اس سے من سلمہ اور المسلمون، یہ تینوں جگہ پر لفظ سلمہ سلامتی سے آیا ہے. المسلم اور سلمہ اور المسلمون، یہ مسلمان یعنی سلامتی سے ہے. تو اس سے ضابطہ یہ بتا دیا کہ جو مسلمان ہے ہی سلامتی کا نام، تو مسلمان دوسروں کو سلامتی پہنچائے گا، ان کو ضرر نہیں پہنچائے گا. اور مہاجر کا معنی چھوڑنے والا، یعنی وطن چھوڑ دے تب بھی مہاجر، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعات چیزوں کو چھوڑ دے تب بھی مہاجر. تو اب آپ کو امید ہے کہ مقصد ترجمہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث مبارکہ کا ترجمۃ الباب سے جو مناسبت اور مطابقت ہے وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف پر کیسے استدلال کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام کے ایک جز میں کمی کرنا ہے. تو گویا کہ ایمان میں کمی ہو رہی ہے، اور جب ایمان میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یعنی انسان کے اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جبکہ حنابلہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان کامل کے اجزاء ہیں اور اس کا کوئی منکر نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ایمان میں نقصان ہوتا ہے، کامل میں نقصان ہوتا ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی یہ محدثین حضرات اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ ایمان کا جز ہے، تو اس پہ حضرات فقہا کو اختلاف ہے. اب دوسرا باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے. تو اس میں آگے حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ عن عبد اللہ بن ابی بردہ قال ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول. قالوا کا معنی لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے. قال فرمایا من سلم المسلمون، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ افضل ہے. تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں مجاز بالحذف ہے، یعنی اسلام کے بارے میں نہیں بلکہ اعمال اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. یعنی یہاں پر پوچھا یہ گیا تھا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی ای اعمال الاسلام افضل، ای خصال الاسلام افضل. خصال بھی کہہ سکتے ہیں، اعمال بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک عمل بتایا.
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کالا کہا، پوچھا، قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے سوال کیا، تو یہ پوچھنے والے کون تھے؟ تو یہاں روایت میں تو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ اور جو ایک اور روایت ہے معجم طبرانی کی اور ابن حمان وغیرہ سے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ سوال کرنے والے خود ابو موسیٰ تھے، سوال کرنے والے خود ابو موسیٰ تھے۔ اب احادیث شریف کا اگر طائرانہ جائزہ لیا جائے تو اس قسم کے سوالات اکثر صحابہ نے پوچھے ہوئے ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ سوال کیا، ای الاسلام خیر، ای الاسلام خیر، اس طرح کا سوال بھی کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات میں ای الاسلام افضل، سوال یہی ایک ہوتا ہے، اس کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں مختلف لوگوں کو مختلف دیے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کے مختلف جوابات کیوں ارشاد فرمائے؟ سوال ایک ہی ہے، ای الاسلام افضل، ای الاسلام خیر، ای الاسلام افضل، یہی سوالات ہیں، لیکن جواب میں آپ علیہ السلام نے کہیں تو فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہیں فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور کسی جگہ سوال کیا گیا یعنی سئل عن افضل الایمان، تو آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک عن ذکر اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا، اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگائی رکھنا۔ اسی طرح مختلف مواقعوں پہ سوال کیے، بعض نے فرمایا ایوری الایمان اوصف، ایمان کی کنڈوں میں سے بہتری میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ نے مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تقریباً سوالات تو ایک ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جوابات دیے وہ سائل کے احوال کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے جوابات آپ نے ارشاد فرمائے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ اس میں تو مثلاً ایک آدمی کے اندر نماز کی کمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے پوچھا کون سا اسلام افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ تم نماز پڑھا کرو۔ کسی کے والدین کے اعتبار سے کمی ہے تو اس کو والدین کے بارے میں فرما دیا۔ تو کسی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے ایذا ہوتی ہے تو آپ نے اس کو یہ فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں جیسے نیچے والی حدیث میں دیکھیے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو اب اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو کھانا کھلا اور سلام کر جس کو تو جانتا ہے یا جس کو تو نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال تو تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سائل کی حالت کے اعتبار سے تھا، اس کے احوال کے اعتبار سے اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے مختلف جوابات دیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال اس طرح کر رہے ہیں، یہ جیسے ابھی اوپر گزر چکا کہ اظہار ثانی سے بچنا اسلام کا جز قرار دیا ہے، جبکہ فقہا کے نزدیک اسلام کا جز نہیں ہے۔ اگلے باب میں فرمایا باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا یہ بھی اسلام میں سے ہے، یعنی وہ من تبعیضیہ مانتے ہیں، من تبعیضیہ مانتے ہیں، جبکہ باقی فقہا اس کا اسلام کا جز نہیں مانتے، ایمان کا جز نہیں مانتے، بلکہ ایمان اور اسلام میں فرق مانتے ہیں۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي خير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو کھانا کھلا، انہوں نے سوال پوچھا کون سا اسلام افضل ہے، تو فرمایا تو کھانا کھلا وتقرأ السلام اور سلام کر علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو جس کو تو جانتا ہے یا جس کو تو نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ یہ معرفت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے ہی جاننے والوں کو کھانا کھلاؤ، بلکہ اگر تم ایسے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو تو یہ بھی نیکی اور اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ
جو فرمایا کہ عرفت من لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے یا جس کو تو نہیں جانتا، تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عام پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں جو مانگتے رہتے ہیں، اس میں سے بعض اوقات صاحب نصاب ہوتے ہیں اور حقیقی غریب نہیں ہوتے۔ اس سے مراد یہ کہ ایسے غریبوں کو کھانا کھلاؤ جو محتاج ہیں اور جن کو ضرورت ہے، ان کو کھلانا۔ تو اس کا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو استدلال کیا ہے وہ واضح ہے، اور کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام کو کھانا کھلانے کو ایمان اور اسلام کا جز قرار دیا ہے، جبکہ فقہا فرماتے ہیں کہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ تو عزیز طالبات اس کو توجہ سے سن لیجیے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔